صل على محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کے پیش نظر جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مقصد خلقت انسان، مسلسل آپ حضرات پروگرامز ملاحظہ فرما رہے ہیں. 56 نمبر کی آیت کی جو سورہ زاریات کی ہے اور مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے مقصد خلقت انسان کے لمحات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں. اور آج پھر ایک نئی آیت آپ کی خدمت میں قرآن کی پیش کر رہا ہوں، سورہ ملک کی نمبر 2 کی آیت، جس میں اللہ وجہ خلقت انسان کے فلسفے بیان فرما رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے خلق موت کو بھی کیا اور خلق حیات کو بھی کیا. کیوں موت اور حیات خلق ہوئے؟ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جان سکے تم میں، اے بندو تم میں اچھا عمل، فعل احسن، فعل خیر انجام دینے والا کون ہے. عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے، حصول کمال کا جذبہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن انسان حصول کمال اور کمال کی منزلیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی وجہ خلقت کا فلسفہ نہیں سمجھ لیتا. اب یہ وجہ خلقت کا فلسفہ، یہ تو بہت سے کردار ہیں تاریخ میں کہ جن کے ذریعے سے انسان اس منزل معرفت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن بہت آسان سا ایک کردار میں آج آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گا، اور وہ کردار ہے حضرت بہلول دانا. اور ان کے مد مقابل ایک کردار جو عظیم کردار ہے، عصمت کبریٰ پر فائز ہونے والا کردار، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کا کردار ہے. روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ کس طریقے سے وجہ خلقت کا فلسفہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے بیان فرمایا. بغداد کی کسی گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور امام 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام وہاں خاموش بس کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت بہلول دانا قریب آئے، اور آنے کے بعد 11ویں امام سے گزارش کی کہ اے فرزند رسول، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے بازار سے کھلونے خرید کر لاؤں، کیونکہ تمام بچے کھیل رہے ہیں اور آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر ہمارے اور آپ کے 11ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہلول، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے حصول علم اور عبادت و اطاعت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں سے ہمیں اپنی وجہ خلقت کا فلسفہ ملا کہ ہمیں محض لہو و لعب کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، یوں ہی ٹائم پاس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. جیسا کہ 11ویں امام نے بیان فرمایا کہ ہماری اور آپ کی جو وجہ خلقت ہے وہ کیا ہے؟ عبادت، اطاعت اور حصول علم. اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہم علم حاصل کر لیں اور اپنے تک رکھیں نہیں، وجہ خلقت انسان میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں کوئی چیز حاصل کر رہا ہے تو وہ اس کا استعمال خود بھی کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے. جیسے حصول علم انسان نے کیا، جس طریقے سے وہ انسان حاصل کر رہا ہے دوسروں تک بھی وہ علم پہنچائے، ایسا. اور اطاعت کا مرحلہ، عبادت کا مرحلہ، مطلب ایسی عبادت انسان اللہ کی فرض زمین پر کرے
کہ دوسرے لوگ بھی ادھر راجع ہونے کی تمنا اور آرزو کریں۔ ایسی عبادت میں خضوع اور خشوع اور خلوص شامل ہو۔ ان تمام چیزوں سے وجہ خلقت انسان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بہلول دانا، حضرت بہلول دانا پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کی تو عمر ویسی نہیں ہے کہ جو عام بچوں کی ہوتی ہے، تو پھر آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں اور آپ حجت خدا ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو پھر ایک ایگزامپل، ایک نمونہ ہمارے اور آپ کے 11ویں مولا نے دیا، اور وہ یہ نمونہ تھا کہ اے بہلول، بہت سے بچے کم سنی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ منزل شباب پر ہم نہیں پہنچے اور اس عالم میں ہیں، تو ہم نے اکثر اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا وسیلہ قرار دیتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں تو ان کے ذریعے سے بخوبی بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محشر کے دن بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیوں کی طرح استعمال کیے جائیں۔ تو یہ احساس ابدیت بھی انسان کے پیکر میں بہت ضروری اور لازم ہے۔ عزیز و دوستو، یہ امام نے 2 پیغام ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، خود اپنے لیے نہیں دیے۔ امام کیا عبادت کریں گے جو خود اللہ کی عبادت کر چکا ہو؟ امام کیا اطاعت کریں گے جو خود اللہ کی اطاعت کر چکا ہو؟ اور امام کیا علم حاصل کریں گے جو خود مکتب ربانی سے علم حاصل کر کے آیا ہو؟ یہ سراسر بہلول دانا اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ہمیں اور آپ کو درس دینا چاہ رہے ہیں، ہدایت کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کو اگر بیوٹیفل بنانا ہے، لائف کو اگر بیوٹیفل اور زندگی خوبصورت بنانا ہے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہماری لائف میں علم کا خزانہ بھی ہو، حسن اخلاق کا خزانہ بھی ہو، بزرگوں کو سلام کرنا بھی پایا جاتا ہو، خدمت خلق کا سرمایہ بھی ہو، اور اطاعت ربانی کا خزانہ بھی ہمارے دامن ابدیت میں ہونا چاہیے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اماموں کے ذریعے امام تک نہیں پہنچ سکتے، جو ان کے اصحاب ہیں، مثلا سلمان کیسے پہنچے ان تک، مثلا ابوذر کیسے پہنچے ان تک، مثلا جناب قمبر کیسے پہنچے ان تک۔ ہمیں چھت تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا وسیلہ قائم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم دنیا میں اپنی زندگی کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے تو پھر میں ایک چھوٹا سا نمونہ پیغام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں تو صحیح، آج کی دنیا ظاہر میں آپ دیکھیں، ہر انسان کو تازی روٹی اچھی لگتی ہے، ہر انسان کو نیا لباس اچھا لگتا ہے، ہر انسان کو اچھا راستہ اچھا لگتا ہے، ہر انسان کو نئی گاڑی اچھی لگتی ہے، ہر انسان کو نیا گھر اچھا لگتا ہے، نیا 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 نیا۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم باسی روٹی خود کھا لو، تازی روٹی سائل کو دے دو، نیا لباس سائل کو دے دو، پرانا لباس خود پہنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے لباس میں تکبر ہو سکتا ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ نیا لباس جب پہنے تو انسان کے وجود میں گھمنڈ یا پرائڈ پیدا ہو سکے، لیکن پرانے لباس میں ابدیت کا جلوہ نمایاں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے باسی روٹی میں بھی اللہ نے وہ انداز رکھا ہے کہ جو تازی روٹی میں نہیں رکھا، اور اسی طریقے سے نئے گھر میں رہنے سے ہو سکتا ہے کہ تکبر پیدا ہو جائے۔ جی، تو یہ تمام کے تمام ملکات، یہ تمام منزلیں جو معصومین کے ذریعے سے اصحاب تک پہنچیں اور اصحاب کے ذریعے سے ہم تک آئیں، جیسے تازہ کھانا ہر انسان کو پسند ہے۔ جناب سلمان نے جب حضرت ابوذر کی دعوت کی ہے تو آپ دیکھو یہ بھی ایک پیغام ہے، سننے کے قابل ہے۔ اور جناب سلمان فارسی نے جب جناب ابوذر کی دعوت کی اور دعوت پر پہنچے تو روٹی لا کے رکھ دی، تو جناب ابوذر کو چاہیے یہ تھا کہ کوئی چو و چرا نہ کریں، اخلاق کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، جو سامنے آ گیا وہی شکر خدا ادا کر کے ہمیں تناول کر لینا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا، لیکن حضرت ابوذر نے کیا کہا سلمان فارسی سے کہ اے سلمان، اگر تھوڑا سا نمک بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ذائقے نارملی جو ڈنر ہوتا ہے، نارملی جو کھانا ہوتا ہے، وہ قدرتی طور پر شفا اور صحت کا ضامن بن کے آتا ہے، لیکن اگر
اپنی طرح سے انسان ذائقہ اس میں تلاش کرتا ہے تو اس ذائقے میں وہ ثواب نہیں ہوتا ہے جو قدرتی طور پر ملنے والا کھانا یا کوئی بھی چیز ہو۔ تو اب سلمان فارسی نے کہا، کیا کہا کہ نمک تو نہیں ہے، لیکن اب جب آپ پیشکش کر رہے ہیں تو مجھے بازار جانا پڑے گا، نمک لانا پڑے گا۔ لے کے آئے نمک، رکھا نمک، لیکن پہلی بات اور تھی، دوسری بات اور ہے۔ وہ چوائس سلمان کی تھی اور یہ چوائس حضرت ابوذر کی ہے۔ تو ان دونوں صحابیوں نے ہمیں اور آپ کو مل کے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ کہیں دعوت پا کر جائیں، وجہ خلقت انسان کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں دعوت پا کر جائیں تو ادھر ادھر نظریں نہیں کریں، بلکہ جو دسترخوان پر ہو اسی کو شکر خدا اور ذکر خدا اور محبت اہل بیت کے ساتھ اس کو تناول فرما لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مین میخ نہ کریں، اس میں کوئی کمی نہ نکالیں، اس میں کوئی فی نہ نکالیں، بلکہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ نہ جانے کتنے جتن کے ساتھ کسی نے اپنے دسترخوان پر آپ کو بلایا ہے، یا کوئی اور دعوت، اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں پیش آنے والے، بہت سے ایسے منزلیں ہیں کہ جہاں انسان اگر اللہ کے بندوں سے ملنے جائے تو کسی کا حوصلہ توڑنے کے لیے نہیں جائے بلکہ حوصلہ جوڑنے کے لیے جائے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے خلق کیا ہے عبادت و اطاعت الہی کے لیے بھی، حصول علم کے لیے بھی، اور مخلوق خدا کے درمیان ہمارا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ، ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اتنا اچھا حسن سلوک ہو کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ تو ہمارے وجود میں اطاعت الہی کی، محبت اہل بیت کی خوشبو ہونا چاہیے، بدبو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدبو کا تعلق شیطان سے ہے اور خوشبو کا تعلق اطاعت رحمان اور اطاعت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔